चलो اب اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم محترم مولانا محمد انعام صاحب غوری ناظر اعلیٰ و امیر جماعت قادیان فرمائیں گے۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے سیرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعلق باللہ کی روشنی میں۔ میں محترم مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین و سامعات، سیدنا و مولانا سید المطہرین شفیع المذنبین خاتم النبیین سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں اور جڑیں فطرت انسانی کی پاتال میں پیوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسا سدا بہار درخت ہے جو ہر موسم اور ہر زمانہ میں اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے۔ آپ کی سیرت ایسا شجرہ مبارکہ ہے جو شرقی ہے نہ غربی، بلکہ کل عالم اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی بارش ہے جو ہر خشکی پر اترتی اور اس کو سیراب اور نہال کر دیتی ہے۔ ایک ایسا نور ہے جو ہر تاریکی کو اجالے میں بدل دیتا ہے۔ ایک ایسا فرقان ہے جو حق و باطل میں بین امتیاز پیدا کر دیتا ہے۔ الغرض آپ کی سیرت ایک ایسا بستان سرا ہے جس کے اوصاف کا چمن ہزاروں شاخوں اور لاکھوں پھولوں سے سجا ہوا ہے۔ آپ کی مقدس سیرت کے کسی بھی پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مانند ہے۔ آپ کے اوصاف کریمہ و اخلاق فاضلہ اگر تحریر میں لائے جائیں تو 7 سمندر سیاہی اور تمام درخت کلمے بن جائیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کس زبان سے اس ذات باری تعالیٰ خدائے واحد و یگانہ کا شکریہ ادا کریں جس نے ایسے نبی کامل کی مطابقت اور پیروی کی ہمیں توفیق و سعادت بخشی۔ اس نبی پاک کی سیرت کا ایک روشن پہلو آپ کا تعلق باللہ، یہ عنوان وسیع تر اور کثیر الجوانب ہے اور 63 سالہ فعال زندگی پر محیط ہے۔ سامعین کرام، کتب سماویہ سابقہ میں خدائے عز و جل نے نبی کریم کی آمد کو اپنا ظہور قرار دیا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اپنی اپنی پیش گوئیوں میں بیان کیا ہے اور استعارے کے طور پر آن جناب کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا ہے، بلکہ بوجہ خدا کے مظہر عتم ہونے کے آن جناب کو خدا کر کے پکارا ہے۔ چنانچہ زبور داؤد میں لکھا ہے، تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے خدا نے تجھے ابد تک مبارک کیا۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صدق سے دوستی اور شر سے دشمنی کی ہے، اس لیے خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا۔ زبور آیت 45۔ اسی طرح یسعیاہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے،
خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت کو اسکائے گا۔ یہ فقرے بطور استعارہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہیبت ظہور کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسا ہی اور کئی نبیوں نے بھی اس استعارہ کو اپنی پیش گوئیوں میں حضرت کی شان میں استعمال کیا ہے۔ ان پیش گوئیوں کے عین مطابق دعائے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مطابق وہ عظیم الشان رسول، وہ آفتاب رسالت جس نے فاران کی پہاڑیوں سے جلوہ گر ہونا تھا، اس کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول مطابق 20 اگست 570 عیسوی اصحاب الفیل کے واقعے کے 55 روز بعد دوشنبہ کے دن حضرت آمنہ کے بطن سے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیدائش ہونے پر آمنہ نے بچے کے دادا عبد المطلب کو اطلاع دی، جو سنتے ہی خوش ہوئے اور خوشی کے جوش میں وہاں آئے اور بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، بیت اللہ شریف میں لے گئے اور وہاں جا کر خدا کا شکر ادا کیا اور بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی بہت تعریف کیا گیا، اور پھر اسے واپس لا کر اس کی ماں کے سپرد کر دیا۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کو ایک حیرت انگیز کشفی نظارہ دکھلایا گیا، جو حضرت جلال الدین سیوطی کی کتاب خصائص الکبریٰ کی جلد اول میں بالتفصیل درج ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے اس وقت دنیا کے مشارق و مغارب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں، ایک مشرق اور دوسرا مغرب اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ اس وقت مجھے درد ذہ ہوا اور حضور پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے آپ کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریہ وزاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید ابر دیکھا جو آسمان کی جانب سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو مجھ سے روپوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ ترجمہ خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 47۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، حتیٰ کہ پیدائش کی گھڑی بھی خدا تعالیٰ سے پختہ تعلق قائم کرنے اور اس کے حضور سجدے میں گریہ وزاری کرنے کے واقعات کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اگر صرف ایک دن کی مصروفیات کے واقعات پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی سے معمور ہے۔ چنانچہ آنکھ کھلتے ہی آپ کے دل سے یہ صدا بلند ہوتی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ایک عارضی موت کے بعد پھر سے زندگی بخش دی، آخرکار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور نیند سے بیدار ہونے پر کبھی یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علیہ روحی واذن لی بذکرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو صحت و عافیت بخشی اور میری روح واپس لوٹا دی اور مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ اور پھر اٹھ بیٹھتے ہیں تو یوں حمد الہی کے گیت گاتے ہیں، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ